الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلائه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدغتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والمن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس صلوات الله سب مل کے اس سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات سالانہ مجلس اعزا منعقد ہے بسلسلہ تذکرہ شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین ابن علی علیہ السلام مجھے یقین ہے آپ معصوم کے نام پہ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جیسا وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے 22ویں سورہ مبارکہ حج کی آیت ہے آیت کا نشان 18 جتنے بہتر اور عمدہ طریقے سے آیت کے متعلق میرے سننے والوں کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو جائیں گے اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے پروردگار اپنی مملکتوں اور اپنے عابد اور سجدہ گزاروں کی سرحد اور فہرست گنوا رہا ہے ارشاد ہے الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں آیت کا پہلا فقرہ ہی قابل غور ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتا دیکھیے اگر میں نے موسیٰ کاظم صاحب سے کہا کہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب فلاں واقعہ ہو رہا تھا اور اقبال صاحب سن رہے تھے تو سمجھ جائیں گے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اسد زیدی بھی دیکھ رہے تھے اور موسیٰ کاظم صاحب بھی دیکھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر پیغمبر سے یا تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے محبوب کے محبت میں مبالغہ آرائی بھی کرتا ہے کسی کا یہ عقیدہ
ذکر اہل بیت میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ نوجوان میری مدد کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، آپ بولتے رہیں گے تو ایک قافلہ مودت آگے چلتا رہے گا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ کبھی اللہ مبالغہ آرائی سے کام لے سکتا ہے قرآن میں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب جب قرآن میں الم ترا آیا ہے، مصطفیٰ اس منزل کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے الم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے؟ ذرا اور آگے لے جاؤں اپنے سننے والوں کو، والشمس والقمر، سورج اللہ کا سجدہ کرتا، چاند اللہ کا سجدہ کرتا، ستارے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ حیرت میں کھوئے رہیں گے، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کا سجدہ کرتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے نہ آپ نے آسمان والوں کو دیکھا ہے، نہ سورج کا سجدہ دیکھا ہے، نہ چاند کا سجدہ دیکھا ہے، مگر ستارے کا سجدہ تو سنا ہے۔ جو ہاتھ ذکر میں بلند ہو جاتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ الم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ تو کسی نے آسمان والوں کا سجدہ نہ دیکھا ہو، زمین والوں کا سجدہ نہ دیکھا ہو، سورج اور چاند کا سجدہ نہ دیکھا ہو، تو ستاروں کا سجدہ تو سنا۔ ایک ہی دروازہ ہے، اور نہیں فرما رہا، ایک ہی دروازہ ہے جہاں ستارے نے سجدہ کیا۔ آگے والشجر، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ والجبال، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے آ جائیے، والشجر، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو سجدہ کرتی ہے۔ دیکھیے آسمان و زمین میں کلیت کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین والے کل کے کل سجدہ گزار ہیں۔ سورج سجدہ گزار، چاند سجدہ گزار۔ اشجار کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بعض شجر سجدہ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بعض پہاڑ سجدہ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں، اور نہیں فرما رہے آپ بعض ستارے سجدہ کرتے ہیں بعض سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں یہ کہا سارے نہیں کرتے، بہت سے کرتے ہیں۔ سارے نہیں کرتے، بہت سے کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ۔ ایک سلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں آپ۔ سب مل کے مولا کا نام لیجئے۔ اس کا مطلب ہے نگاہ وسعت پیمبر، وسعت نگاہ پیمبر یہ ہے کہ جہاں جہاں آسمان و زمینوں میں سجدہ ہو رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سورج جس کیفیت میں بھی سجدہ کر رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ چاند جس کیفیت میں سجدہ کر رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ اگر ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہے گا، ستارے کے سجدے کو صرف مصطفیٰ نہیں سارا مدینہ دیکھ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے وسعت نگاہ مصطفیٰ یہ ہے۔ ذرا سا اور آگے لے جاؤں آپ کو، 30 اور 31 مرتبہ الم ترا کا کلمہ کلام مجید میں آیا ہے۔ کسی مقام پر کراچی میں گفتگو کرتے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، لیکن جی یہ چاہ رہا ہے کہ 2-4 آیتیں آپ کو یاد دلاتا چلو۔ دیکھیے اگر یہ بات صرف پیمبر کے دور کی ہوتی کہ پیمبر اپنے دور میں سورج و چاند کا سجدہ دیکھ رہے ہیں، آسمان و زمین کا سجدہ دیکھ رہے ہیں، نجوم و خواتر کا سجدہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی کثیر تعداد کا سجدہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کبھی بھی پیمبر کے آنے سے پہلے کے زمانے میں یہ نہ کہتا۔ اور آپ کی بڑی ہوئی سنی ہوئی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو دیکھیے یہ تو پہلی عام الفیل کا واقعہ ہے۔ پیمبر 30 عام الفیل میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو پیمبر کے آنے سے کم از کم 30 سال کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی پیمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟
اچھا بھائی میرے بزرگ تشریف فرما ہے، لیکن نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے واقعہ تو یاد دلا دوں نا. کوئی ہاتھی لے کے آیا تھا مکے میں، دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر سیرت اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک کتابیں بھری پڑی ہیں. ابرہہ آیا، ہاتھی لے کر آیا اور کسی کے 200 اونٹ لے کر اپنے قبضے میں رکھ لیے. کون ہے پیغمبر کے جج؟ حضرت عبدالمطلب. تو 200 اونٹ لے کے چلے تو کسی نے جا کے بتایا عبدالمطلب مجھے آنا ہے امام کے ذکر تک، لیکن اجداد کا ذکر پہنچ جانا بہت ضروری ہے. 200 اونٹ تمہارے لے گیا ہے ابرہہ اور اس کے لشکر نے تمہارے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے. تو جیسے ہی پہنچے تو اپنے اونٹوں کو لیا اور واپس آ گئے. تو لوگ کہنے لگے ہم تو سمجھے تھے کہ کعبہ بچا لے جا رہے ہو. مسکرا کے کہنے لگے میں اونٹوں کا رب تھا وہ بچا لیے، جو کعبے کا رب ہے وہ بچا لے گا. توجہ کرتے رہیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس لمحے عبدالمطلب ابرہہ سے گفتگو کر رہے تھے نور مصطفیٰ پیشانی سے دیکھ رہا تھا. اچھا یہ تو ہے 30 برس پرانا واقعہ. میں چاہ رہا ہوں کچھ 1000 سال پیچھے لے جاؤں اپنے سننے والوں کو، زیادہ نہیں بس 5000 سال. الم تری الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے حبیب کیا آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا جب نمرود کے دربار میں ابراہیم توحید پر مناظرہ کر رہے تھے. اب جو لفظ سننا جانتے ہیں میرے ساتھ ہو جائیں. اس ذکر کا کمال ہی یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ فقرہ پہنچ گیا ہے. ابھی علی والوں کے کھلتے ہوئے چہرے بتائیں کہ میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. توجہ کرتے رہیے گا. کیا آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جب ابراہیم اپنے پروردگار کے بارے گفتگو کر رہے تھے نمرود سے، اور وہ کیا کہتا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. قال انا احیی و امیت، میں بھی وہ ہوں جو مارتا اور زندہ کرتا ہوں. تو واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوا ہے. زندان بان سے فہرست منگائی کہ دیکھو ابراہیم ہم مارتے اور زندہ کرتے کیسے ہیں. جنہیں پھانسی دینی تھی انہیں آزاد کر دیا. تھوڑا تھوڑا سا اگر بیدار ہو کے میرے ساتھ ہو جائیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. جنہیں پھانسی دینی تھی نہیں، مجھے آپ کی آواز آ نہیں رہی، انہیں آزاد کر دیا. جنہیں آزاد کرنا تھا انہیں سزائے موت سنا دی. کہ ابراہیم دیکھا ہم بھی مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں. تو اب اللہ کے خلیل نے توحید کا معیار بدلا. اللہ جانے میں کہاں رہ گیا ہوں اور آپ کہاں کھو گئے ہیں. اور معیار بدل کے کہا ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. آخری مومن تک جملہ آپ کے حوالے. سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو پروردگار ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. قرآن کہتا ہے وَبُہِتَ الَّذِي بِمَا كَفَرَ، مبہوت ہو کے رہ گیا کافر. جیسے ہی حضرت ابراہیم نکلے دربار سے تو ایک 90-95 سال کا بزرگ پیچھے پیچھے چلا. ابا کا دامن ہلا کے کہنے لگا حضور اگر وہ کہہ دیتا کہ میں نکال لوں گا تو مان لیتے. کہ میں جانتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، یہ سورج مغرب سے نہیں نکال سکتا. وہ اپنے آل اولاد اہل و عیال میں گیا. کہنے لگا بھائی یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں میں تلاش کروں گا، میرے بعد میرے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے. جو سورج مغرب سے نکالے جو سورج مغرب سے نکالے وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جو سورج مغرب سے نکالے وہی خدا ہوگا. اچھا بھائی میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، تو اگر میری مدد کر دیں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی. کریں گے نا میری مدد؟ میں نے سنا ہے کسی نے نکالا ہے اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکالا ہے. کون ہے؟ اچھا میں تو حیدرآباد میں رہتا نہیں ہوں، مگر میرا خیال ہے کسی محلے کا حساب ہے کہ آگے والے نعرہ لگاتے تو پیچھے والے نہیں لگاتے، اور پیچھے والے لگاتے ہیں تو آگے والے نہیں لگاتے.
جب مولا نے شیعوں کو ایک بنایا ہے تو تفریق کیسی ہے؟ توجہ کرتے رہیے. مولا آپ کے کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے, ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. مجھے بہت اہم جملے کی طرف آپ کو لے جانا ہے. علم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کسی نے نکالا. آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نے نکالا. سورہ یاسین کو پڑھ کے دیکھیے, اللہ کہہ رہا ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا, مغرب میں ڈوب جانا, ذالک تقدیر العزیز الحمید, یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ نے سورج کی بنائی ہے. سورج کا مشرق سے نکل جانا, مغرب میں ڈوب جانا, یہ سورج کی تقدیر ہے جو اللہ نے بنائی ہے. تو اگر علی کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹ کے آئے تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے, علی نے سورج نہیں پلٹایا, سورج کی تقدیر بدلی ہے. جو سورج کی تقدیر بدل دے وہ مومن کی نہیں بدلے گا. میرے ساتھ ہو گئے ہیں. جو علی سورج کی تقدیر بدلتا ہو وہ مومن کی تقدیر نہیں بدلے گا. یہ تو تھا نبی سے 5000 سال پہلے کا زمانہ. آئیے مذرا اور یہ ذرا سی تمہید کا پہنچ جانا ذکر سید سجاد کے لیے بہت ضروری ہے. الم ترا الی الذین کیف فعل ربک, کیا کہا آپ نے کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. دوسرے مقام پہ فرمایا الم ترا کیف فعل ربک بعاد, 5000 سال سے 8000 سالوں کا سفر کر لیا آپ نے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات عماد, کہ وہ جو جنتوں والی, وہ جو ستونوں والی جنت تھی ارم نامی, اللہ نے انہیں کیسے برباد کیا. تو اس کا مطلب ہے ارم قوم عاد کے زمانے سے پیغمبر اپنے اجداد کے زمانے تک. اور یہ صرف میرے مسلک کے علماء نے نہیں لکھا, شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ لکھا کہ علم ترا لنا الایمان ول محمد العیان. علم ترا ہمارا ایمان ہے, مصطفیٰ کا مشاہدہ ہے. میں کسی منزل تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. علم ترا ہمارے لیے ایمان ہے, مصطفیٰ کے لیے مشاہدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جب اللہ کہہ رہا ہے, چاہے وہ اجداد مصطفیٰ کا زمانہ ہو, چاہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ ہو, چاہے قوم عاد کا زمانہ ہو, تو ہو سکتا ہے اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اپنے سے پچھلے زمانے تک تو دیکھ رہے تھے, لیکن اب تو مصطفیٰ نہیں رہے نا. تو جائیے قرآن پڑھیے, قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اے ایمان والوں عمل کرو, اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا ہر کس و ناقص سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو عمل کرو, اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے, رسول بھی تمہارا عمل, اور مومن بھی تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہے ہیں, اور تو عمل کرنے والے تو خود مومن. اب مشکل یہی ہے کہ پڑھنے مجھے صرف فضائل ہی آتے ہیں. عمل کرو, اللہ بھی عمل دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے, مومن بھی دیکھ رہا ہے. تو مومنوں سے تو کہہ ہی رہا ہے. تو جب مومن عمل کر رہا ہے تو کیا خود عمل کر کے خود دیکھ رہے ہیں؟ جائیے میں بڑا اتنا سا طالب علم ہوں عربی زبان کا, جو عربی جانتے ہو ان سے سوال کیجئے. مصدر 2 ہے, اس میں فاعل 1 ہے. ایمان والے کو بھی مومن کہتے ہیں, امان دینے والے کو بھی مومن کہتے ہیں. لا 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 پڑھیے قرآن. مومن المحمن اللہ کا نام ہے, تو کیا اللہ بھی نعوذ باللہ کسی پہ ایمان لایا ہے؟ وہ ایمان والا مومن نہیں ہے, امان والا مومن ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے عمل کرو, میں بھی دیکھ رہا ہوں, رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور کچھ امان دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے ذکر سجاد تک جانا ہے, توجہ کرتے رہیے گا. کچھ امان دینے والے بھی, ہاں بولیں گے تو بات بن رہی ہے. جسے جواب صحیح آتا اسے تو بالکل نہیں سر شرمانا چاہیے. امان دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کوئی ہے ایسے, خدا نے اپنا ذکر تو کر دیا, اس کا مطلب ہے امان دینے والوں میں اپنے آپ کو نہیں گر رہا. کوئی ایسے ہیں جو خدا کے علاوہ امان دینے والے ہیں. موقع میں یاد دلا دیتا ہوں, خندق کھدی ہوئی ہے,
جانے جو خندق پہ بھی خاموش ہے وہ بولتا کب ہے؟ سنا ہے میں نے، اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیجئے گا، اور غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ کوئی خندق پھاند کے آیا، پیغمبر نے وہ مشہور جملہ کہا، اور اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی کبھی اس منبر سے نہ کہتا، مل حاضل کلب، کون ہے جو اس سگے نجس کی زبان بند کرائے؟ میں اسی منبر سے آج سے 4 برس پہلے یہ فقرہ عرض کر چکا ہوں کہ نہ میری زبان نہ یہ منبر رسالت کی زبان سے پاک۔ جو اخلاق سکھانے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے مل حاضل کلب، کون ہے جو اس سگے نجس کی زبان بند کرائے؟ یا رسول اللہ، ابو لہب کو تو کبھی نہیں کہا، ابو جہل کو تو کبھی نہیں کہا، جنہوں نے پتھر مارے انہیں تو کبھی نہیں کہا، جنہوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا انہیں تو نہیں کہا، جنہوں نے تنگ کیا انہیں تو کبھی نہیں کہا، جنہوں نے اذیت پہنچائی انہیں تو کبھی نہیں کہا۔ یہ عمر بن عبد العزیز کو کیوں کہہ رہا ہے؟ پلٹ کے کہنے لگے تم نے دیکھا ہی نہیں، اس کا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ حیدرآباد کے بیدار مومنین، عزادار، ماتمدار مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسے کیوں کہا؟ کہ دیکھو بات اشارے میں کر کے گزر جاؤں گا، اس نے ہمارے دروازے پہ گستاخی کیا ہے۔ اس نعرے میں تو ایک جملہ بھی آگے نہیں کہتا میں۔ نواز بھی پڑھ دیجئے اس کے اللہ سے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، آیا آل محمد کی سیرت ہے کہ کبھی پہلے حملہ نہیں کیا، تو آگے اس نے علی کی طرف اپنا نیزہ پھینکا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس میں یاقوت، ہیرے، موتی جڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نیزہ آیا علی نے پکڑ کے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ ہاں، جو بیدار ہو ہی گئے وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ علی نے آسمان کی طرف اچھالا، نیزہ غائب ہو گیا۔ پلٹ کے کہنے لگا یا علی تم مرد میدان ہو اور اسلحہ مرد میدان کی شان ہوتا ہے، اگر رکھنا نہیں تھا تو لشکر میں کسی کو دے دیتے۔ جملہ سنیں گے علی کا کہ جاہل تو اندھا ہے میں علی ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب اگر یہ فقرہ بھی ضائع ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ حیدرآباد میں کچھ سنا ہی نہیں جاتا۔ دیکھا دجلہ کا دریا ہے، مچھلی تیر رہی ہے، پیچھے مگرمچھ ہے، جبڑا کھلا ہوا ہے، قریب ہے کہ نکل جائے، نیزہ اڑتا ہوا مگرمچھ کے آگے لگا۔ مچھلی کہہ رہی تھی یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتد۔ وسعت مملکت پیغمبر نظر آئی، امان دینے والے بھی، اس کا مطلب ہے ایک محمد نہیں دیکھ رہا۔ میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سارے لا رہے ہیں، مگر توجہ میری طرف کریں گے تو فقرے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ علم ترا، تو کیا بتایا اللہ نے؟ جو زمین و آسمان میں ہے وہ ساجد ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ موضوع کس کے ذہن میں ہے کس کے ذہن میں نہیں۔ جو زمین و آسمان میں ہے ساجد ہے۔ سورج ساجد ہے، چاند ساجد ہے، ستارے ساجد ہے، قمر ساجد ہے، شمس ساجد ہے، فرشتے ساجد ہے، ملائکہ ساجد ہے، جنتوں میں جو رہ رہے ہیں وہ ساجد ہے، ستارے ساجد ہیں، شجر ساجد ہے، پھوٹوں سے بنے ہوئے جانور ساجد ہیں، اور جس کا تذکرہ میں کرنے آیا ہوں وہ سید الساجدین ہے۔ آپ کو پتا چلا جملہ آپ کے حوالے میں دادے سجاد کا، آپ کو پتا چلا اللہ سجدہ گزاروں کی فہرست نہیں گنوا رہا، سجاد کی مملکت بتا رہا۔ سید سجاد کی مملکت بتا رہا ہے پروردگار کہ جو ساجد ہے میرا امام اس کا سید ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر آسمان ساجد ہے میرا امام آسمان کا سردار ہے، اگر زمین ساجد ہے تو میرا امام زمین کا سردار ہے، اگر سورج
ساجد ہے تو میرا امام سورج کا سردار ہے. اگر چاند ساجد ہے میرا امام چاند کا سردار ہے. اگر ستارے ساجد ہے میرا امام ستاروں کا سردار ہے. اگر درخت ساجد ہے تو میرا امام سردار ہے. اگر انبیاء ساجد ہے میرا امام سردار. صرف ساجدوں کا سردار نہیں. اجازت ہے ایک اور آیت پڑھو. قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد آل محمد کا منکر تڑپ تو سکتا ہے, نکل نہیں سکتا. سورہ انبیاء میں 4 لفظ نہیں ہے کہ ایک آیات کے حوالے کروں, 4 انبیاء کا تذکرہ کر کے حضرت ابراہیم کا, حضرت اسحاق کا, حضرت یعقوب کا, حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بھئی ہم نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضیلت علی پہ حیرت آئے اسے بڑھانا چاہیے. تو اب جہاں حیرت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور جہاں چہرہ جوش بلا سے کھلا ہوا ہے وہ اور رش کے گلاب ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان سارے نبیوں کو نماز کی وصیت بھی کی, زکوٰۃ کی وصیت بھی کی, فعل خیر کی وصیت بھی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سارے ہمارے عابدین میں سے تھے. ابھی بھی حیدرآباد والے پہنچے نہیں, نبی عابدین میں سے ہے, یہ زین العابدین. پیغمبر عابدین ہے, میرا امام زین العابدین ہے. اس کا مطلب ہے ذرے سے عرش تک, کرسی سے تحت الثری تک جو ہے میرا مولا اس کا سید بھی ہے. جتنے عابد ہیں میرے مولا ان کی زینت بھی ہے, اور جو جس کی زینت ہو اسی کے لیے قابل رشک ہوتا ہے نا. تو ابراہیم سے لے کر حضرت لوط, اور حضرت لوط سے لے کر حضرت یحییٰ, اور حضرت یحییٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, آدم سے عیسیٰ, مجھے نہیں پتا یہ ہے پیغام کس تک پہنچے گا اور کس کے ذہن میں کون سا چہرہ اور کون سا فقرہ آ جائے گا. آدم سے لے کر تابع عیسیٰ علیہ السلام, اگر انبیاء کا کوئی فخر ہو تو بشر نہیں ہوتا, معصوم ہوتا ہے. تو آئندہ اگر کسی کو فخر انبیاء بنانا ہو تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ معصوم ہے یا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجھے یقین ہے میرا پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو فخر انبیاء کہنا ہو تو شرط ہے پہلے وہ زین العابدین بھی ہو, سید الساجدین بھی ہو. دیکھیے کل کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا تھا, اور آج حیدرآباد والے مومنین کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بارے دیگر. حضرت آدم سے لے کر تابع عیسیٰ علیہ السلام, نبی آپ بتائیے, میں بتاؤں گا سید سجاد اس نبی کا فخر کیسے ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی آپ بتائیے. اگر آدم سے آغاز کروں, آیت پڑھوں یا ملائکہ, بہت سنی ہوئی آیت ہے, میں پڑھوں گا اور میری قوم کے بچے کو یاد ہے. یا ملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اے ملائکہ جب ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پتہ چلا ابلیس وہ بدبخت ہے جس نے حضرت آدم کے سجدے کو نہیں مانا. پیچھے تک جو مومنین میرے ساتھ ہے نا وہ ہاتھ اٹھاتے رہے گا, پتہ چلتا ہے میرے ہم سفر ہے. اس کا مطلب ہے ابلیس نے سجدہ آدم کو نہیں مانا. اور یہ روایت شیعہ سنی علماء نے لکھی کہ جب اژدہے کی شکل میں ابلیس سید سجاد کے پاس آیا, میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات نوجوانوں تک پہنچ جائے, بزرگوں سے معذرت کر کے. شاہد صاحب نے اسد زیدی صاحب کی محبت میں مجلس کے اشتہار میں بہت سارے القاب لکھ دیے. ہو سکتا ہے کہ محبت میں لکھے ہوں تو سچے نہ ہوں. پیار محبت میں میرے مرتبے اور میرے علم سے زیادہ کے القاب لکھ دیے, میری حیثیت اور مرتبے سے زیادہ کے لکھ دیے, لیکن تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کرے. تعریف وہی ہوتی ہے نا جو دشمن کرے. آپ نے علامہ فہامہ عمدۃ الخطبہ کیا کچھ لکھ دیا, لیکن پتہ نہیں ہے کہ حقیقت پہ مبنی تھا یا نہیں. اسد زیدی صاحب عالم تھے بھی یا نہیں. لیکن شیطان جیسا دشمن جو پہلی حجت کا دشمن تھا, اس نے دیکھا, جانتے کتابوں کے لفظ کیا ہے, کہ مالک میں نے آدم سے لے کر تابع حضرت عیسیٰ بڑے بڑے عابد دیکھے ہیں مگر ایسا عابد نہیں دیکھا. میں ہوتا تو پلٹ کے کہتا وہ صرف عابد تھے, یہ زین العابدین ہے. آیا توجہ
روایتوں کے لفظ محفوظ کیجئے گا. علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں کہ 10 سروں والا اژدہا بنا. کتنے سروں والا؟ 10 سروں والا اژدہا بنا. آنکھیں انگارے جیسی ہو گئی, آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے, اور ایسے میں سید سجاد کے قریب آیا اور سجادہ سید سجاد جائے نماز کے چکر لگانے لگا. چاہتا کیا ہے؟ امام کو خوف زدہ کرے. کتنا احمق ہے, ہیبت اللہ کو ڈرا رہا ہے. آپ سلامت رہے جو اس فکرے تک پہنچ گئے ہیں, مولا ان کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے. کتنا بدبخت ہے, ہیبت اللہ کو ڈرا رہا ہے. ایسے میں جب نہ ڈرا امام تو اب مولا کے پاؤں تک آیا اور انگوٹھے کو کاٹنا شروع کیا. تو چاہتا کیا ہے؟ امام کو اذیت پہنچائے, حملہ کرے تاکہ عبادت سجادیہ میں خلل آ جائے. لیکن جانتا نہیں ہے سید الساجدین مصلی میں کھڑا ہے. ایسے میں آسمان سے ایک شہاب ثاقب چلا تو شیطان وہاں سے دوڑ گیا, بھاگ گیا, ڈر گیا. لیکن میں کہوں گا جملہ آپ کے حوالے کہ ستارے سے نہیں ڈرا. شاید شیطان کو خیال آیا ہو جو مصلی پہ کھڑا ہے یہ بھی ایک علی ہے, اور علی کی عادت ہے وہ کلہ یا ڈر چیر دیتا. اور فرما رہے ہیں آپ, علی کی تو بچپنے سے عادت ہے, کلہ ادھر چیر دیتا ہے. تو ڈرا اور ڈر کے چلا گیا. یہ روایت میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ وقت گزارنے کے لیے, داد دینے کے لیے نہیں. جب چلا تو یہ کہتا چلا انت واللہ زین العابدین حقا, آپ حقیقی زین العابدین ہیں. لالا جملہ تو حیدرآباد والوں نے بھی کہا ہی نہیں, آپ حقیقی زین العابدین ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, جس نے آدم کا سجدہ نہیں مانا اس نے بھی سجاد کو مانا. وہ فخر آدم یا نہیں؟ تو مملکت سید سجاد کا عالم یہ ہے کہ اللہ سجدہ گزاروں کی فہرست نہیں گنوا رہا, بتا رہا ہے کہ وسعت مملکت سید سجاد کیا ہے, کہاں کہاں تک سید ہیں. اور جو جس کا سید ہوتا ہے وہ اس پہ حاکم بھی ہوتا ہے. بھائی اسی لیے تو نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی شے نہیں بنائی مگر اس کا سید ہے. کوئی شے بنائی ہی نہیں ہے, شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں, کوئی شے نہیں بنائی مگر اس کا یہ کہ ایک سید ہے. سنیں گے کون کس کا سید ہے؟ کا یوم الجمعہ سید الایام, جمعے کا دن دنوں کا سید ہے. لیلۃ القدر سید اللیالی, لیلۃ القدر راتوں کی سید ہے. رمضان مہینوں کا سید ہے. فقرہ ضائع نہ کیجیے گا, عید غدیر عیدوں کی سید ہے. توجہ توجہ توجہ, عید غدیر عیدوں کی سید ہے. شیر درندوں کا سید ہے, ہدہد پرندوں کا سید ہے. میں نبیوں کا سید ہوں, علی ولیوں کا سید ہے. فحب علی سید الاعمال, اور علی کی ولایت عمل کی سید ہے. علی کی ولایت عمل کی سید ہے. اچھا بھائی, سندھ کی سرزمین پہ مجھے عظمت سادات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, آپ یقیناً عظمت سادات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو طریقہ یہی ہے, تو میری تائید کر دیجئے گا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. سید آگے چل رہا ہے, جو سید نہیں ہو پیچھے چل رہا ہے. دسترخوان چنا گیا, آپ نے کہا رضوی صاحب پہلے آپ کھائیے, کاظمی صاحب پہلے آپ کھائیے, زیدی صاحب آپ پہلے کھائیے. وجہ کیا ہے؟ سید جو ہیں. قبیلہ کہیں جا رہا ہے کسی تقریب میں, کسی فنکشن میں, سید آگے چلے گا, قوم پیچھے چلے گی. اور اگر کہیں سید نہ جائے اور سید نہ جانے کا اعلان کر دے تو قوم بھی نہیں جاتی, قوم کا جانا قبول بھی نہیں ہوتا. علی کی ولایت ہے عمل کا سید. اسد صاحب لے کے چلے نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, روزے, عبادات, عمل صالح. اللہ نے دیکھا عمل لا رہے ہو, سید ہے, اگر ہے تو آ جاؤ, نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے.
علی کی ولایت عمل کی سید ہے. سوچ رہے ہیں نا توہین سادات کرنے والا نہ یہاں بچے گا نہ وہاں بچے گا. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. یہ ہے سید الساجدین. اب جب جہاں جہاں سجدہ کرتا ہے صرف سید نہیں ہے, میرا مولا دیکھ بھی رہا ہے. تو عمل مخلوق پر نگاہ سید سجاد رکھی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں امام کے پاس آیا تو علامہ طبری امامی نے یہ لکھا اپنی کتاب دلائل الامامہ میں کہ میں مولا کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا. ایسے میں سید سجاد تشریف فرما تھے. اچانک مولا نے پرواز کرنی شروع کی. اچھا بھائی مجھے معاف فرمائیے گا لیکن کچھ باتیں تلخ ہیں مگر پہنچنا ضروری ہے. یہاں معجزہ پڑھا جائے, جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے چہرے بھی بہت واضح نظر آتے ہیں اور دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو اب اپنوں میں کچھ اپنے نما غیر شامل ہو کر یہ کہنے لگے ہیں کہ صاحب عقل میں نہیں آتا, لاجیکل نہیں ہے, کیسے پرواز کر رہے ہیں. کمال ہے کمال. قرآن میں تخت سلیمان اڑتا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر یاد دلاؤں سلیمان ساجد ہیں, یہ سید الساجدین. اور دوسری بات یہ نوجوان دوستوں کو ایک آسان سا جملہ دے کے جا رہا ہوں. شیعہ سنی علم کلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, معجزے کی تعریف ہوتی ہی یہی ہے جو عقل میں نہ آتا ہو. تو کوئی یہ گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے اس نوجوان نسل کو کہ یہ باتیں اللاجیکل ہیں اور خطبہ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ باتیں آپ کی مقتدر کتابوں میں آپ کے مقتدر علماء نے لکھی ہیں. توجہ کیجئے گا. راوی کہتا ہے یہ جملہ کہہ دینا بہت ضروری تھا. راوی کہتا ہے امام نے پرواز شروع کی اور ایسے میں گھر کی چھت پھٹی اور فرزند رسول آسمان کی طرف بلند ہوئے. مملکت سید سجاد آپ کے حوالے. چھت پھٹی, آسمانوں تک چلے تو آسمان میں ایک در بنا اور امام اس در کے اندر گئے, در بند ہوا اور آسمان ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا. کہتا ہے قلت فی نفسی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ڈر گیا, میں نے کہا مولا کہاں چلے گئے ہیں, فرزند رسول ہم سے جدا ہو گئے ہیں. میرے ایمان میں تذبذب پیدا ہو گیا, میرا ایمان لڑکھڑانے لگا, میرا بدن لرزنے لگا. ایسے میں 3 ساعتوں بعد دوبارہ آسمان میں در بنا. میرا خیال ہے تھک رہے ہیں آپ. دوبارہ آسمان میں در بنا, فرزند رسول نے اترنا شروع کیا جیسے کوئی قرآن کی آیت اتر رہی ہو. جو لفظ سننا جانتے وہ تو میرے ساتھ ہو جائیں. ایسے آئے اور چھت پھٹی اور دوبارہ آگے بیٹھ گئے. کہتا ہے کئی گھنٹوں تک مجھ میں یہ حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ میں فرزند رسول سے سوال کر سکوں. لرزتے لبوں کے ساتھ, کانپتے بدن کے ساتھ میں نے پوچھا مولا کہاں تشریف لے گئے تھے. کہ میں نے سر اٹھا کے نگاہ کی تھی, جنت میں روش فردوس پر میرے اجداد حضرت حمزہ اور جعفر طیار کوئی علمی مکالمہ کر رہے تھے. میں امام وقت ہوں, فیصلہ کرانے گیا تھا. ہاتھ بلند کر کے مولا کا نام لیجئے. مولا کا نام لینے میں شرمانا نہیں چاہیے. میں امام وقت ہوں, فیصلہ کرانے گیا تھا. ابھی بھی سمجھے نہیں, وہ سارے عابد ہیں, یہ زین العابدین ہے. تو ایسے میں حمزہ و جعفر اجداد رسول علمی مکالمہ چل رہا ہے. امام نے کہا میں فیصلہ کرانے گیا تھا اس علمی گفتگو کا, کیونکہ میں حجت خدا ہوں اور منصب جس کا ہوتا ہے فیصلہ اسی کو کرانا ہوتا ہے. تو میں گیا تھا آسمانوں پر. اب جو اس نے سوال کیا وہ سوال بہت اہم ہے اور یہیں تک مجھے اپنے سننے والوں کو لانا تھا. آگے بڑھ کے کہنے لگا مولا جنت تو علیین میں نہیں ہے. صاحب دلائل الامامہ نے یہ جملے لکھے, جنت تو علیین میں نہیں ہے, اعلیٰ ترین مقام پہ نہیں ہے, آسمان سے والا نہیں ہے, کہ بالکل وہی ہے. کہ مولا حل تستطیع ان تصعد فی علیین, کیا مولا آپ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں کہ علیین میں جا سکے؟ کیا مولا آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ علیین میں جا سکے؟ گھر بن رہا تھا شاہد صاحب کا, میں بیٹھا دیکھ رہا تھا, سارے گھر کی تعمیر ہوئی ہے میرے سامنے. ایسا ہو سکتا ہے جب میں جانا چاہوں تو شاہد صاحب کہہ دے آپ نے دیکھا تو بنتے ہوئے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے. کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا. پلٹ کے امام نے کہا نحن صنعنا
ہے بھی ہمارے سامنے جنت اور ہم جا بھی نہ سکیں. نحن حملۃ العرش. سنو ابھی کچھ نہ تھا, عرش پر تسبیح الہی کرنے والے ہم تھے. وَنَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ, عرش پر بھی ہم تھے, اللہ کے عرش کا وزن اٹھانے والے بھی ہم تھے. مملکت نظر آ رہی ہے؟ صرف مملکت نہیں, آیا تھا بلخی مومن اسی ممبر سے. یہ 5واں برس نامہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں نا, آپ پہلی بار سن رہے ہیں. بلخی مومن آیا تھا زوجہ کو لے کر اور روح قبض کر کے ملک الموت چلا. تو کیا کہا تھا اس نے؟ 5ویں اور 6ٹھے آسمان کے درمیان کوئی نوجوان آیا تھا جو ملک الموت کو ڈانٹ کے کہہ رہا تھا, ہماری ظاہرہ کی روح قبض کرنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ واقعہ تو یاد ہے نا, جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے. اور اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ پہ رکوں, تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تازہ تر واقعہ اپنے سننے والوں کے حوالے کرتا چلوں. اگر خستہ نہ ہو رہے ہو آپ میری باتوں سے, ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے آخر تک پتہ چلے بیدار ہیں آپ. تو مملکت کا اندازہ ہو رہا ہے. زمین سے لے کر جنت تک مملکت سید سجاد ہے. سب ساجد ہیں, یہ سید الساجد ہیں. سب عابد ہیں, جزائم العابدین. اور جو جس کی زینت ہوتا ہے اسی کا فخر ہوتا ہے. ایسے میں یہ عادت ہی میں فضائل پڑھا ہوں اسے, کبھی کبھی اس طرح بھی فضائل سنا کیجئے. علامہ اسماعیل سبزواری نے اپنی کتاب الحیوان میں اس واقعے کو لکھا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پوری کتاب ہی حیوانات پہ لکھی ہے, اور ہر حیوان کے اوپر ایک مجلس انہوں نے باقاعدہ فضائل و مصائب کے ساتھ لکھی ہے. فارسی زبان میں ان کی کتاب ہے کتاب الحیوان, وہاں سے روایت آپ کے حوالے. کانا علی ابن الحسین جالسا علی شفیر الزندان, امام زندان کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے, اور یہ شام کی قید کا زمانہ ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور اسے فضائل ہی کے رخ سے سنیے اور تقریر مصائب تک آ جائے گا. تو زندان کے دروازے میں بیٹھا کرتے تھے. کانا سیادن, ایک سیاد ایک ہرن کے بچے کو, ہرنوٹے کو قید کر کے چلا ہے, اور چاہتا یہ ہے کہ یہ یزید کے حوالے کرے, اسے پیش کرے اور وہاں سے انعام پائے. تو ایسے میں وہ سیاد, میری طرف دیکھتے رہیے گا, سیاد گزرا اور امام کی نظر پڑی, تو اب دیکھا کہ پیچھے پیچھے وہ ہرنی بھی آ رہی ہے کہ جس کا بچہ جس کا ہرنوٹا لے کے چلا ہے. بڑی توجہ رہے, سیاد جا رہا ہے, آغوش میں ہرنوٹا, پیچھے پیچھے ہرنی آ رہی ہے, اور ایسے میں صلوات بھیج دیجیے محمد. ایک مرتبہ اور اس سے بھی بلند صلوات پڑھنا. اور فرما رہے ہیں آپ, تو ہرنوٹا اس کی آغوش میں اور پیچھے پیچھے ہرنی آ رہی ہے. تو اب کتابیں نہیں بتاتی کہ ہرنی نے کچھ کہا ہو امام سے. آنسو بھری نمناک آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا, تو مولا نے آواز دی, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, کہاں جا رہا ہے؟ کہ یہ ہرنوٹا یزید کے پاس لے کے جا رہا ہوں, اور وہ مجھے اس کے اجر میں انعام دے گا, درہم و دینار دے گا. کہ اطلق لی, اس کی ماں مجھ سے کہہ رہی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اس نے تو کوئی لفظ کہا ہی نہیں ہے. امام ہوتا ہی وہی ہے جو قلب کی بات سمجھتا ہو. میں کہاں تک لے آیا آپ نے سننے والوں, کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے آزاد کر, میرے لیے آزاد کر. کہنے لگا آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ شامیوں جیسے نہیں ہیں. میں فضائل پڑھا ہوں, فضائل سنیے. مجھے نہیں پتا کہ صرف مظلومیت ہی مظلومیت نہیں ہے, سید سجاد کے فضائل بھی انہی واقعات میں موجود ہیں. تو کہا اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو آزاد کرائیے. تو ہرنوٹا آزاد ہوا. کہا آپ کے کہنے پہ کر تو دیتا ہوں, چہرے کا نور بتا رہا ہے, لیکن وہ جو قیمت مجھے یزید سے ملنی ہے وہ کون دے گا؟ امام نے کہا مٹی اٹھا کے خود اپنی جھولی میں ڈالا. اور نہیں فرما رہے آپ, امام نے مٹی کو مس نہیں کیا ہے, کہ مٹی اٹھا کے خود اپنی جھولی میں ڈال. اگر تو مولا نے مس کیا ہوتا, اور جو لفظ کتابوں میں نے دیکھے میں اسی کا ذمہ دار ہوں, خود اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال. اب جو ڈالا تو کہا یہ تو ہاتھ ہے, میں اس کا کیا کروں؟ کہ غور سے دیکھ, اب جو دیکھ
رہیے گا. خاک کا ذرہ ذرہ موتی بن گیا تھا. کہا جا انہیں بیچ اور مالدار ہو جا. گیا بازار میں, ایک ایک جوہر آبدار کی قیمت پورے ملک شام کے برابر تھی. ہر جوہری یہ کہتا تھا کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا, ہدیتاً جو بنتا ہے وہ لے لو. یہ شام کا امیر ترین شخص بن گیا. خبر اڑتی یزید تک پہنچی. کب بلا کے لاؤ. کب وہ ہرنوٹا کہاں گئے جو ہمارے لیے لائے تھے؟ کہا اسے آزاد کر دیا. کہا کس کے کہنے پہ؟ کہا وہ جو قیدی زندان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے. کہا اچھا, قتل کیا. اولاد نے, زوجہ نے دفن کیا, اور زندان کے دروازے پہ سارا خانوادہ کھڑا ہے. دفنا بھی چکے. یہی فضائل ہے, یہی مسائل ہے. دفنا بھی چکے, مگر اولاد نے آگے بڑھ کے کہا ہم جانتے ہیں جو خاک کو موتیوں میں بدل سکتا ہے وہ ہمارے باپ کو قبر سے بھی اٹھا سکتا ہے. جو ہرنی کے دل کا حال جانتا ہے, کیا اسے اصغر کی ماں کا درد نہیں لگا؟ سب سے زیادہ اگر کسی مصیبت پہ روئے ہیں سید سجاد, جب کسی قاتل کا سر آتا تھا تو ایک سوال کرتے تھے, مختار سے پوچھو کیا ہرملہ مارا گیا؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. یہ سوچ کے رو لیجئے خون رونے والے کا پرسہ, اس کا پرسہ ہے جس نے آنسو نہیں بہائے حسین پر 40 برس لہو بہایا. اگر بازار سے گزر جاتے سید سجاد تو قصاب اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال لیا کرتے تھے, کہیں مولا کی نگاہ نہ پڑ جائے. صاحب ماجی السبتین نے لکھا کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں اور ایسے میں امام کی نظر پڑی, ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. اور اب جو دیکھا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سوال کیا, اے قصاب کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ کم فرزند رسول, میں آپ کے جد کی شریعت کا پابند ہوں. مولا شریعت نے کچھ آداب قصابی سکھائے ہیں. کہ وہ کیا ہے؟ کہ مولا شریعت کہتی ہے ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. بس یہ جملہ کہنا تھا, رو کے کہا ہائے جس شریعت نے یہ سمجھایا کہ جانور کے سامنے جانور نہ ذبح کیا جائے, میرے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کیے. اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں آپ مسلسل 28 دنوں سے رو رہے ہیں. یہ مسلسل رونا بشر کی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی رویا ہے تو سجاد روئے, اگر کوئی